بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے چاہ رہے ہیں جس کا سامنا ہر انسان کو ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بادشاہ بچ نہیں سکتا، کوئی دولت مند بچ نہیں سکتا، اور کوئی طاقتور حکمران غالب نہیں آ سکتا۔ یہ موت کی حقیقت اور قبر میں پہلی رات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم ہر روز جنازے دیکھتے ہیں، ہم ہر روز خبریں سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فوت ہو گیا، پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے موت ہمیں کبھی نہیں آئے گی۔ ہم آنے والے سالوں کے لیے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اگلے لمحات کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا اور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی امکان نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان ایک دن اسے پیچھے چھوڑ جائے گا۔ تصور کریں کہ ایک شخص ایک عام دن گزار رہا ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، کام پر جاتا ہے، مستقبل کے لیے منصوبے بناتا ہے اور آنے والے کل کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ دن ختم ہونے سے پہلے اس کا نام اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ موت اچانک آتی ہے، کبھی جوانی میں آتی ہے، کبھی بڑھاپے میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جب انسان کو اس کی کم سے کم توقع ہوتی ہے۔ موت کا لمحہ بالکل نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور انسان اس دنیا میں داخل ہوتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اس دنیا اور قیامت کے درمیان کی زندگی، وہ آنکھیں جو کبھی دنیاوی کششوں کو دیکھتی تھی، اب حقیقتیں عام لوگوں سے چھپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ گھر والے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، کچھ اونچی آواز میں روتے ہیں جبکہ کچھ صدمے میں خاموش رہتے ہیں۔ دوست آتے ہیں، رشتہ دار دور دراز سے آتے ہیں، ہر کوئی میت کی بات کرتا ہے، کچھ اس کی مہربانی کو یاد کرتے ہیں، کچھ دوسروں کو اس کی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ تاہم جو شخص مر چکا ہے وہ اب کچھ نہیں بدل سکتا، نامہ اعمال بند کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی تدفین کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم کو احتیاط سے نہلایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، آخری غسل دیا جاتا ہے۔ جسم کے گرد کفن لپٹا ہوا ہے۔ مہنگے کپڑے، زیورات، حیثیت اور دنیاوی کامیابیاں ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو شخص کبھی گھر، گاڑیاں، کاروبار اور دولت کا مالک تھا، اب اس کے پاس اعمال کے سوا کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے، لوگوں کی قطاریں کھڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مرحوم کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ پیدائش سے شروع ہونے والا سفر اب اپنی پہلی بڑی منزل تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ زمین میں قبر کھودی جاتی ہے، گھر والے لاش کو قبر میں اتارتے ہیں، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ قبر پر مٹی گرنے کی آواز موجود ہر ایک کے لیے ایک طاقتور یاد دہانی پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد قبر پوری طرح بھر جاتی ہے، ڈھانپتی جاتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے لوگ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں۔ والدین بھی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، سگے بھی چھوڑ جاتے ہیں، پیارے بھی چھوڑ جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، دوست بھی چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اس لمحے کا تصور کریں، آوازیں غائب ہو گئی ہیں، رونا ختم ہو گیا، قبرستان میں خاموشی چھا جاتی ہے، قبر کے چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پہلی بار حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے اپنے گھر کو سجانے میں برسوں گزارے، وہ اب خود کو زمین کے نیچے ایک تنگ جگہ میں پاتا ہے۔ دولت اکٹھی کرنے والے میں
دہائیاں گزارنے والا اب ایک سکہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں میں مشہور تھا، اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ قبر میں شہرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس مرحلے میں ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ صحیح روایات میں ہے کہ مطابق میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ ان کی ظاہری شکل و طاقتور اور خوفناک ہے۔ ان کی آمد قبر میں سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ میت کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر پہلا سوال کیا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ محض الفاظ کا نہیں ہے۔ یہ ایمان، یقین اور یقین کے بارے میں زندگی بھر ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی ہوگی، اس نے یقین کا دعویٰ کیا ہوگا، لیکن اب اس عقیدے کی حقیقت کو جانچا جا رہا ہے۔ اگر وہ شخص ایمان میں سچا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے مضبوطی عطا کرتا ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد فرشتہ منکر نکیر میں سے پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ایک بار پھر یہ صرف شناخت کے بارے میں سوال نہیں ہے، یہ عزم کا سوال ہے۔ کیا واقعی اس شخص نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری؟ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کی؟ کیا اس نے غلطی کی تو معافی مانگی؟ مومن جواب دیتا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا سوال آتا ہے۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے اس مردے سے جو اس قبر میں لیٹا ہوا ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مومن جواب دیتا ہے وہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ جوابات خلوص سے دیے جاتے ہیں تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ بندے نے سچ کہا ہے۔ اسی وقت رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آنکھ نظر آتی ہے قبر پھیل جاتی ہے، روشنی قبر میں داخل ہو جاتی ہے، جنت کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، خوبصورت خوشبو مومن تک پہنچنے لگتی ہے، سکون، خوف اور تنہائی کی جگہ لے لیتی ہے۔ مومن دنیا کی زندگی میں کسی بھی چیز کے برعکس خوشی کا تجربہ کرتا ہے۔ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، قیامت کے دن ان کی آرزو کرتا ہے تاکہ وہ اس میں مستقل طور پر داخل ہو جائے۔ قبر جنت کے باغوں سے ایک باغ بن جاتی ہے اس مردے کی۔ لیکن جب جس شخص نے ایمان سے غفلت برتی اور حق کو نظر انداز کیا، اس کے لیے صورتحال بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اسے یاد ہے کہ لوگ مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں کبھی پرواہ کی ہی نہیں تھی۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ نہ جانتا تھا اور نہ جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کی سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اسی قبر سے، اسی لحد سے۔ اس مردے کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، خوف سکون کی جگہ لے لیتا ہے، پشیمانی امید کی جگہ لے لیتے ہیں، نظر انداز کیے گئے مواقع کی حقیقت دردناک طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ ہر نماز ترک، ہر گناہ، ہر مصیبت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو پیارے ناظرین، قبر میں پہلی رات کسی بھی رات کے برعکس بے حس کا تجربہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس دنیا میں جب بھی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم کسی دوست کو فون کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں یا کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ قبر میں کوئی دنیا دار نہیں ہوتا۔ انسان کا مال اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کی سماجی حیثیت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کے اہل خانہ اس کی طرف سے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ صرف ایمان اور عمل صالح ہی باقی رہتے۔ زندگی بھر بہت سے لوگ دنیاوی کامیابی کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ زیادہ دولت، بڑے گھر اور زیادہ پہچان حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں۔ حلال کامیابی میں کوئی حرج نہیں،
البتہ خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مشاغل میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی بھول جاتا ہے۔ قبر میں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی زندگی کا عارضی ہر مال آخر کار خالی ہو جاتا ہے، ہر عہدہ آخر کار کسی اور کا ہوتا ہے، ہر بینک اکاؤنٹ پیچھے رہ گیا ہے، ہر دنیاوی کامیابی ختم ہو جاتی ہے، صرف اعمال جاری ہیں۔ نماز سے قبر میں روشنی ہو جاتی ہے، صدقہ تحفظ بن جاتا ہے، قرآن کے پاک کی تلاوت سکون بن جاتی ہے، اخلاص امن کا ذریعہ بنتا ہے، اچھا کردار نعمت بن جاتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک خزانہ بن جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ڈھال بن جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر نیکی موت کے بعد بھی مومن کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، یہ اس مرحلے کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبر کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی تو عام مومنوں کو اس سے زیادہ کتنی فکر کرنی چاہیے؟ بہت سے لوگ غربت سے ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ ناکامی سے ڈرتے ہیں، پھر بھی سب سے بڑی فکر موت کے بعد آنے والی چیزوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ قبر میں پہلی رات کا تعین کسی شخص کے بینک اکاؤنٹ کے سائز سے نہیں ہوتا، اس کا تعین اللہ کے ساتھ اس کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ایک غریب مومن قبر میں بے پناہ سکون کا تجربہ کر سکتا ہے، ایک مالدار شخص جس نے اللہ سے غافل ہو کر مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، دنیاوی صورتوں سے نہیں۔ ایک اور اہم سبق توبہ کی قدر ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کسی سے کتنی ہی غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کئی سال گناہ میں گزارے ہو، لیکن سچی توبہ اس کے مستقبل کا بدل کر رکھ سکتی ہے۔ ماضی کے بہت سے نیک لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے غلطیاں کی، ان کی سچی توبہ ان کے درجات کو بلند کیا، اس لیے کسی کو امید نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ آج ہی سے نماز شروع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے دوسروں پر ظلم کیا تو وہ معافی مانگ سکتا ہے۔ اگر اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو وہ اس کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تو دوبارہ قریب آ سکتا ہے۔ موقع اب بھی موجود ہے، لیکن ایک دن یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ موت ملاقات کا نوٹس نہیں بھیجتی، یہ اپنی آمد کے سالوں کا پہلے سے اعلان نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آتا ہے۔ اس لیے عقل مند لوگ اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، یہ جان کر قبر میں داخل ہونے کا تصور کریں کہ آپ کی دعائیں آپ کے منتظر ہیں۔ قبر میں داخل ہونے کا تصور کریں یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے صدقہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جان کر قبر میں داخل ہونے کا تصور کریں کہ آپ نے کسی کو اسلام کے بارے میں سکھایا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے یا کسی دوسرے مومن کو خوشی دی ہے، یہ اعمال قبر میں ساتھی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف قبر میں داخل ہونے کا تصور کریں کہ زندگی بھر کی غفلت اور واجبات اور نافرمان لوگوں کے ساتھ ان دو شرائط کے درمیان فرق بہت بڑا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہر غروب ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے قریب لاتا ہے۔ ہر جنازہ ایک یاد دہانی ہے، ہر قبرستان ایک سبق ہے، ہماری زندگی کا ہر گزرتا سال ایک پیغام ہے، ایک ہمارا اپنا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ ذہین شیخ وہ نہیں ہے جو محض ریٹائرمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوں، حقیقی ذہن وہ ہے جو ابدیت کے لیے تیار کرے۔ قبر میں پہلی رات کوئی کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا انتظار کرے۔ ایک دن ہمارے ناموں کا اعلان ہوگا، ایک دن آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، ایک دن ہمیں زمین کے نیچے رکھا جائے گا، ایک دن وہ لوگ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہماری قبر سے دور چلے جائیں گے، اور ایک دن ہمیں ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا آئیے، جب تک ہمارے پاس وقت ہے تیاری کریں، آئیے اپنے روزانہ کی نمازوں کی حفاظت کریں، آئیے قرآن کے پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، آئیے باقاعدگی سے استغفار کریں، والدین، میاں بیوی، اولاد، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق پورے کریں، آئیے ظلم، بے ایمانی، تکبر اور گناہ سے بچیں، آئیے اپنے صدقات اور نیک اعمال میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ جب قبر کے سوال پوچھے جائیں تو اللہ ہمیں استقامت اور کامیابی عطا کرے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں قبر کی آزمائشوں اور عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں سچے ایمان، عمل صالح اور خاتمہ خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال
اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت اور فردوس میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔